مسئلہ ہے، خانقاہ کا مسئلہ ہے، وہ جمعیت علماء کھڑی ہوتی ہے اور آہن دیوار بالکل ایسی لوہے کی دیوار بن کے حکومتوں سے کھڑی ہو جاتی ہے، ٹکراتی ہے۔ وہ بھی دو جماعتیں ہوئی اور ان میں اختلاف ہوا، لوگوں نے اختلاف ڈالا جن کا اپنا مقصد تھا۔ کچھ ایسے لوگ، خائن لوگ پیدا ہو گئے کہ انہوں نے اس میں خیانتیں کرنی شروع کر دی، وہ دو جگہ تقسیم ہوئی۔ لیکن جب حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب سے مسجد عبدالنبی میں بیٹھ کے بات ہو رہی تو حضرت نے کہا کہ بھائی مولوی صاحب، جماعت بہت بڑی ہو گئی تھی، کام زیادہ ہو گیا تھا، ایک آدمی کے قبضے میں کام نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس کو دو جگہ تقسیم کر دیا، تھوڑا تھوڑا سب کر لیں۔ ہم سے پوچھا گیا تبلیغی جماعت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی، دو میں نہیں بٹی۔ کون کہہ رہا دو میں بٹ گئی؟ ایک ہی کام، ایک ہی مقصد، ایک ہی گشت، ایک ہی تعلیم، ایک ہی نماز، ایک ہی امام، ایک ہی امیر، ایک ہی صف، کہاں دو ہو گئی ہیں؟ کام زیادہ ہو گیا تھا، بڑھ گیا تھا زیادہ، قبضے میں نہیں آ رہا تھا ایک ذمہ دار کی، اس لیے دو ذمہ دار الگ الگ طے کر دیے گئے، تو وہ اپنے اپنے ذمہ دار ہو کر کے وہ کام کو کر رہے ہیں۔ اختلاف سے بچانے کے لیے یہ بات ان سے رکھی تو کام ہو رہا ہے۔ تو اپنی اختلافات کو ختم کر کے ہمیں اپنے ذمہ داروں کی بات کو تسلیم کرنا ہے، ذمہ داروں کی بات مان کر کے مشورے سے کوئی کام ہمیں کرنا ہے۔ یہ بہت ساری چیز ہمیں مسجدوں کے اندر، پھر اس کے بعد وہاں کی تعلیم کا مسئلہ کہ مسجد کی جو تعلیم ہے اور کسی کے پاس چل کر کے ہمیں وہاں محنت کرنی، کوشش کرنی، افراد سازی کرنی، ان کا ذہن بنانا اور ذہن بنا کر کے ان کو تیار کرنا تاکہ وہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ نکل جائیں اور تاکہ وہ دنیا کی زندگی سے ہٹ کر کے دین کے ماحول میں آ کر کے دینی زندگی گزاریں۔ اس لیے یہ چیزیں ہم سے جماعت کا تقاضا اور اس کا مطالبہ ہم سے یہ ہے، اس سے کوئی اور اس کے علاوہ مقصد نہیں ہوا کرتا کہ ہمیں دین کی بات سننے کا اور سنانے کا اور دین پر چلنے کا اور دین کی طرف کو لانے کا، ایمان کو مضبوط کرنے کا ہمیں موقع دے۔ یہ چیز اس جماعت کا مقصد ہے، یہ نہیں کہ اس میں ہماری کوئی سیاسی بات۔ تو اپنی مسجد کا گشت، محلے کی مسجد کا گشت، تعلیم ہونی چاہیے، گھر کی تعلیم ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنی تسبیحات کا بھی پابندی کے ساتھ رکھیں اور اپنے امیروں کی بات کو بھی ہم مان کے چلیں، مشورہ کر کے چلیں۔ یہ چیز ہمارے سے مطالبہ ہے اور اس چیز کا ہم سے مقصد ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بغیر مشورے کے کسی کام پہ چلتے ہیں تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں ہے، شر پیدا ہوگا، اور جہاں شر کی بات ہو وہ خیر نہیں ہوا کرتی ہے۔ پھر اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کی خیر کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ کام جو ہے اس میں شر پیدا ہو گیا ہے، اس لیے اس میں تو خیر کر دے اللہ، تو خیر ہوگی تو پھر وہ کام آگے بڑھے گا۔ تو اس جماعت کا مقصد ہی خیر ہے، اس کا مقصد ہی خیر ہے، اس کا مقصد شر نہیں ہے، اور پھر اس کا مقصد اتفاق ہے، اتحاد ہے، اختلاف اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، ہمارے سے جو مانگا جا رہا ہے، ہمارا سے جو مقصد ہے وہ یہی ہے آج کے جوڑ کے ہونے کا، اکٹھے ہونے کا، کہ یہ ہم مہینے کے اب یہاں جوڑ کیا ہے تو اگلا جوڑ بھی طے کریں کہ ہمیں کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے۔ اس سے ہماری کمزوری جو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور کمزوری کو ختم کر کے پھر ہمارے اندر ایک نئی روح پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں اکابر اور علماء کی اور اپنے ذمہ داروں کی اور اپنے بڑوں کی بات سننے کا، ان کی زیارت کرنے کا، اس کا ہمیں موقع مل جاتا ہے۔ اور پھر اپنے جو کیے ہیں پورے مہینے کے، ہمارے یہ مہینے کا گشت وہ جوڑ ہوا کرتا ہے، یا 4 مسجدوں کا یا 2 گاؤں کا یا 5 گاؤں کا جڑ کے جوڑ ہوتا ہے، تو اس سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک روح پھونک جاتی ہے، تاکہ اس کے اندر ایک روح ڈل جائے اور تاکہ وہ مضبوطی سے کام ہو جائے۔ تو ایک تو اسے انشاءاللہ اپنے مقام پر ہمیں کرنا ہے، جا کر کے مضبوطی کے ساتھ اور اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور اپنے گشت کی اور اپنی تعلیم کی اور اپنی تسبیحات کی اور اپنی مسجدوں کی اور اپنے افراد سازی کی، بھائیوں کو جوڑنے کی، اس کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اسے ہم سب کریں گے انشاءاللہ۔ 8:30 ہو گئے۔ ماشاء اللہ بہت عمدہ طریقے سے، بہت ہی اچھے انداز سے ماشاء اللہ بات سامنے آئی۔ ساری باتیں بڑی قیمتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بات یہی ہے کہ بھئی کام مقامی طور پر جو ہمیں کرنا ہے وہی کام اصل ہے، جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ مقامی طور پر اپنا کام کرنا، مسجدوں میں گشت کرنا، روزانہ کی محنت کرنا، 3 دن کی جماعتیں نکلنا، یہی اصل کام ہے۔ اسی کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، 4 مہینے کے لیے، 1 چلے کے لیے، 40 دن کے لیے، 3 دن کے لیے۔ تو بھائی اس کے لیے بتایا 4 مہینے کا، 40 دن کا کس کا ارادہ ہے وہ اپنے ناموں کو پیش کر دیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کافی اور فرمائے بھائی، لو اس کو لکھ لو، اس کو لکھ لو۔
آپ کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ بھائی، بھائی محمد عیسیٰ صاحب ارادہ کر رہے ہیں کتنے دن کے لیے؟ 4 مہینے کا ارادہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. فرمائے کھڑوں کو لکھائیں سب. 4 مہینے کا کیا نام؟ بھائی نظام الدین صاحب ارادہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. 4 مہینے کا ارادہ ہو، چلے کا ارادہ ہو، جتنا بھی ارادہ ہو اپنے اپنے نام لکھوائیں بھائی. فرمائیں بھائی فرمائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت کا بھی ارادہ ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہت آسان فرمائے، مدد فرمائے. جی بھائی محبوب صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. اور لکھ رہا ہے بھائی محمد یاسین. محمد یاسین صاحب بھی ارادہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. بھائی بابو محمد عابد. بھائی محمد عابد صاحب ماشاء اللہ. دیکھو بہت دھیان سے سنا ہے تو ارادہ بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور بھی ارادہ کر لیں، بہت اچھا ہے بھائی. بھائی منشید، بھائی منشید صاحب. منفعت، بھائی منفعت صاحب. ہاں محمد مرسلین صاحب ماشاء اللہ. بہت عمدہ ماشاء اللہ. بہت کام چلے گا انشاءاللہ. جیسے حضرت نے فرمایا تعداد سے متاثر نہ ہو. اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوگی کام اسی کا چلے گا، اور اللہ کی مدد انہی کے ساتھ ہوگی جن کے ساتھ علماء ہیں، حق والے ہیں، انہی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے. کام کریں بس ہم، اللہ کی مدد ہوگی انشاءاللہ. یہی کام چلے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حاجی شیر محمد صاحب. بھائی انیس صاحب ماشاء اللہ. بہت مبارک بھائی، بہت مبارک. ہاں نہیں بہت اچھا ہے، بہت اہم. ویسے تو یہ مدرسے والے سب پوری زندگی لگائے ہوئے ہیں اس کام کے اندر. پورے ہم تو تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے لگاتے ہیں. یہ حضرات پوری زندگی لگائے ہوئے ہیں. لیکن اس راستے میں نکلیں گے، سرپرستی ہوگی تو اس سے اور امت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. علماء کی بات ہی الگ ہے. علماء سے اونچا کوئی نہیں ہو سکتا. وہ انبیاء کے وارث ہیں. اور فرمائیں بھائی جن کے بھی دل میں آ رہی ہے ہمت کر کے اظہار کر دیں. اور وہی سب سے بتائیں 3 دن کی جماعت کے لیے کون کون تیار ہے؟ 3 دن میں کون جائیں گے؟ 31 تاریخ 31 اگست کو چلے کی جماعت جا رہی ہے. ہاں بھائی اسرار وغیرہ جا رہے ہیں. اس میں 31 جو بھائی نے نام لکھائے ہیں 31 تاریخ کی نیت رکھیں کہ 31 تاریخ میں جانا ہے. 31 اگست کو. ہاں 25 دن باقی ہیں، 26 دن. تو جولا کے بھائی اسرار صاحب. بھائی صاحب 3 دن کی جماعت کب جائے گی؟ ہاں 3 دن کی جماعت لکھا دیں بھائی، نام لکھا دیں. 31 تاریخ میں جن کا چلنے کا ارادہ ہو وہ لکھا دیں الگ سے. 3 دن کے لکھو بھائی. عیسیٰ صاحب، بھائی عیسیٰ صاحب 3 دن کے لیے. 3 دن کی نقد ہی. جو مسجد کے ذمہ دار بیٹھے ہیں وہ اپنی مسجد جماعتیں لکھائیں. جو افراد ارادہ کر رہے ہیں وہ افراد بھی لکھائیں. دونوں جو مسجدوں کے ذمہ دار بیٹھے ہیں وہ اپنی مسجد سے لکھائیں گے 3 دن کی جماعت اپنی مسجد سے ہم بنائیں گے. ہاں کیا نام؟ محمد جاوید بھائی 3 دن کے لیے تیار ہیں ماشاء اللہ. بھائی محمد جاوید صاحب 3 دن کے لیے. اور ایسی کر لیں بھائی 3 دن کی بات تو بہت چھوٹی سی ہے. محمد خالد صاحب. اور بولیں بھائی. مسجد عمار سے جماعت انشاءاللہ 3 دن کی
ماشاء اللہ، مسجد عمار سے 3 دن کی جماعت، لو حضرت خود لے کے جائیں گے مولانا، ماشاء اللہ، بہت مبارک بہت مبارک۔ مسجد عمار سے پوری جماعت تیار ہے، ایسی جہاں سے اور مسجدیں والے بیٹھے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ ہم بھی اپنی مسجد سے جماعت نکالیں گے اور یہاں لکھائیں۔ ہاں جماعتیں بنا سکتے ہیں، اپنی اپنی مسجدوں کی جماعتیں لکھائیں کہ انشاءاللہ یہاں لکھا کر جائیں، پھر جا کر کوشش کریں جماعت بنائیں، بن جائے گی انشاءاللہ۔ اگر مولانا کے ساتھ ہی ہو جائے تب بھی کوئی حرج نہیں کرنا۔ ہاں 2 دن بعد مولانا جماعت میں جا رہے ہیں، جماعت لے کے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی ہو جائیں۔ کون کون جائیں گے ان کے ساتھ ہی بول دیں؟ بہت اچھا ہے بھائی، ماشاء اللہ۔ کہاں سے؟ نظام الدین بھائی اپنی مسجد سے کوشش کریں گے۔ کون سی مسجد ہے؟ نورانی مسجد۔ نورانی مسجد والے بھی ارادہ کر رہے ہیں کہ اپنی مسجد سے ہم جماعت بنائیں گے، ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ نورانی مسجد کی جماعت، اور ایسی کر لیں بھائی، اس مسجد والے بھی نیت کر لیں، اس مسجد کے بھی ساتھی بیٹھے ہوں گے یہاں، ایک جماعت اس مسجد کی، اس مسجد والے پہ بنائیں گے جماعت، 3 دن کی جماعت اس مسجد والے ہی بنائیں گے، ماشاءاللہ۔ سردانے والے بھی ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم جماعت بنائیں گے وہاں جا کے انشاءاللہ۔ کون سی مسجد بنے گی؟ بس اسٹینڈ والی مسجد سے، ماشاءاللہ، نہیں سردانے کی بس اسٹینڈ والی مسجد سے، سردانے کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ پٹلوکر سے تو پٹلوکر سے ابھی جماعت ایک چلے کی گئی ہے، اور اب پھر بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہی ان کے یہاں سے جماعت چلے کی روانہ ہوئی ہے۔ بھائی محمد طیب صاحب جو ہے بہت محنت کر رہے ہیں وہاں، ماشاءاللہ، جماعتیں نکل رہی ہیں وہاں سے بھی کافی۔ سولاپور کی ایک جماعت، ماشاءاللہ، سولاپور والے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی جماعت لکھا رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے یہاں سے جماعت بنائیں گے، بہت مبارک بات ہے۔ ابھی ایک جماعت آئی تھی، ایک مدرسے کے مولانا کا، ایک چھوٹی سی کارگزاری ہے، سنا دوں ذرا سا۔ ایک مدرسے کے مولانا کی کلپ آئی تھی کہ وہ مدرسے کے مولانا تھے، اپنی مسجد میں، مدرسے کی جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھاتے تھے۔ وہ کہنے لگے ہمارے یہاں گونگے بہروں کی جماعت آئی تھی، گونگے بہروں کی، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ ہاں کیونکہ میں مسجد میں عصر کی نماز پڑھانے گیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ جماعت آئی ہوئی ہے۔ ایک صاحب صحن میں کھڑے ہوئے تھے، جبہ پہنے ہوئے، داڑھی، چہرے پہ ٹوپی۔ میں نے کہا السلام علیکم، اس نے جواب ہی نہیں دیا، کچھ کو اثر ہی نہیں پڑا کچھ بھی۔ مجھے بڑا خیال آیا کہ بتاؤ اتنا ایسا آدمی دیکھنے میں اتنا اچھا لگ رہا ہے اور سلام کا جواب نہیں دیا۔ خیر میں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد ایک گونگا کھڑا ہوا، اس نے اشاروں سے اعلان کیا کر کے، جنہیں کیسے کیسے کر کے، پھر ایک صاحب کھڑے ہوئے، بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد تشریف رکھیں، گونگے بہروں کی جماعت آئی ہوئی ہے، ان کا بیان ہوگا، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اردو زبان میں۔ جب میں سمجھا کہ وہ سلام کا جواب جو نہیں دیا وہ یوں نہیں دیا، خیر وہ جماعت بیٹھی، انہوں نے یوں کہ طائف کا واقعہ ایسا بیان کیا ہے، اتنا عمدہ بیان کیا کہ جتنے بیٹھے تھے اکثر لوگ رو رہے تھے اس میں، ایسا عمدہ بیان ہوا، اور میری بات متاثر ہوا، یار یہ اللہ کیسے لوگوں سے کام لے رہے ہیں، گونگے بہروں سے کام لے رہے ہیں۔ خیر وہ اجتماع ہو گیا، دعا ہو گئی، وہ چلے گئے، وہ پوری جماعت میرے قریب آ گئی۔ تو ایک گونگے نے کہا کہ بھئی وہ ان سے مولانا سے پوچھو، اپنے ترجمان سے کہا جو اردو میں بات کر رہے تھے، ان کے اشارے کا ترجمہ کر رہے تھے، مولانا سے یہ معلوم کرو کہ اللہ میں ہمیں جنت میں بھیج دے گا یا نہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ 50% تو جنت تمہاری بالکل پکی ہے، اس کی تو میں گارنٹی دے رہا ہوں، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، لہٰذا ایک زبان
اور ایک شرمگاہ. لہذا زبان سے تو کوئی گناہ یہ کر نہیں سکتے. زبان تو ان کی بالکل معصوم ہے, بے گناہ ہے. نہ کسی کی غیبت کر سکتے, نہ چغلی کر سکتے, نہ گالی دے سکتے, نہ لڑائی جھگڑا کر سکتے. زبان والا گناہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے 50% تو جنت تمہاری بالکل پکی ہے. اب جب اشاروں میں انہیں یہ بات سمجھائی تو بہت ہی خوش ہوئے, وہ بہت خوش ہوئے. امیر صاحب نے یہ بتایا امام صاحب کو کہ جی یہ جماعت جہاں بھی گئی ہے وہیں سے نقد جماعت نکالی ہے انہوں نے. تشکیل جب ہوتی ہے تو رات کو یہ سونے سے پہلے سب نام ہم سے لے لیتے ہیں, سب الگ الگ. رات کو 3 بجے اٹھ جاتے ہیں تہجد میں, اور تہجد پڑھ کے پھر دعا میں بیٹھ جاتے ہیں قبلے کی طرف کو منہ کر کے, اور پرچہ جیب میں سے نکالتے ہیں. پڑھے لکھے تو کچھ ہے نہیں, جو اوپر نام لکھا ہوا ہے اس پہ انگلی رکھتے ہیں, اے اللہ اس کو بھی اپنے راستے کے لیے قبول کر لے. اپنے اشاروں میں جیسے بھی وہ اپنے اللہ سے کہتے ہیں, دل سے, اپنا دل سے یہ بات کہتے ہیں, اے اللہ اس کو رو رو کے کہتے ہیں خوب, ایک انگلی پہ, ایک نام پہ انگلی رکھ کر, اے اللہ اس کو اپنے راستے کے لیے قبول کر لے, اے اللہ اس کو اپنے راستے کے لیے قبول کر لے. پھر دوسرے انگلی پر, نام پر انگلی رکھتے ہیں, پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ایسی رو رو کر سب کے لیے خوب دعا کرتے ہیں. اگلے دن صبح کو وصولیابی کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں ہر جگہ سے نقد جماعت نکالی ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں ان کی جماعت گئی ہو نقد جماعت نہ نکلی ہو. تو بھائی یہ بڑا عجیب و غریب کام ہے, اس میں ہم لگیں گے, اللہ ہم سے ہی پتہ نہیں کتنا کام لے گا, پتہ نہیں سینکڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے, ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے. ہم مکے میں تھے, وہاں معلوم ہوا کہ صاحب پڑوس کے ملک سے گونگے بہروں کی جماعت آئی ہوئی ہے. بڑی حیرت ہوئی, پہلی بار سنا تھا میں نے, کئی سال پہلے کی بات ہے جب سنا تھا. معلوم ہوا بلڈنگوں میں جاتے ہیں وہ اور بیان بھی کرتے ہیں. تو ہم نے اپنی بلڈنگ میں بھی بلوا لیا انہیں, وہاں بیان کیا. انہوں نے کارگزاری سنائی کہ صاحب ایک آدمی ہمارا جماعت میں چلا گیا گونگا. اب وہ 1-2 گونگوں کو لائے اجتماع میں اور بیٹھا ہوا اشاروں سے دین کی بات کرتا رہے. 1-2 کو لایا, 2-4 کو لایا, 5-7 ہونے لگے. تو ساتھیوں کو فکر ہوئی کہ بھئی یہ بیچارے آ جاتے ہیں, ان کو کوئی بات سمجھانے والا نہیں ہے, تو کوئی آدمی ان کی زبان جانتا ہو, ان کے اشارے سمجھتا ہو, تو ذرا بیان کو ان کو سمجھا دیا کرے. تو مشورے میں ایک آدمی طے کر دیا کہ بھئی ان کو اپنا سمجھا دیا کرے. تو کام چل پڑا. ان کے 3 دن کی جماعتیں نکلنے لگیں الگ گونگوں کی, اور چلے کی جماعتیں نکل گئیں, اور 4 مہینے کی جماعتیں نکلیں. جب 4 مہینے کی جماعت نکلنے کے بعد یہ ہوا کہ بھئی ان کو بیرون کی جماعت بنائی جائے, تو امریکہ کی ایک جماعت بن گئی گونگوں بیروں کی. اب جب انٹرویو دینے گئے وہاں ویزا لینے کے لیے, تو انہوں نے سوالات کیے تو یہ جواب دیے نہیں, تو انہوں نے ویزا نہیں دیا. اب جماعت پوری بن گئی تھی, تو پھر اسے ایسا ہوا کہ بنگلہ دیش بھیج دیا. بنگلہ دیش میں جو وہاں پہ سب میں چہل پہل ہوئی ہے صاحب, پورا حیرت میں رہ گیا سب لوگ. گونگے بہروں کی جماعت آئی ہے, گونگے بہرے تو ہر جگہ موجود ہیں, پورے شہر میں سب کو اطلاع کری. اجتماع میں کہا گیا کہ بھئی اپنے اپنے علاقے میں جو بھی گونگے ہیں ان کو ان سے ملایا جائے. انہوں نے ان پہ محنت کی, ان کی جماعتیں نکالی. ان کا ایک اجتماع رکھا, پورے ڈھاکہ کے گونگوں کو محنت کر کے ایک جگہ جوڑا گیا, اجتماع ہوا, ان کی تشکیلیں ہوئیں, ان میں کام چل پڑا. تو مطلب ایسا کام چل رہا ہے کہ ہر طبقے میں کام چل رہا ہے. ایک بہت بڑے عالم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہجڑے کی جو میں نے کارگزاری سنی کہ وہ اس کام میں کیسے لگا اور کیسے, کیونکہ میں بہت بڑے عالم کہہ رہے ہیں, میں روتا رہا بہت دیر تک, اس کی کارگزاری سن کے روتا رہا. ہر طبقے میں کام ہو رہا ہے. اللہ جس سے چاہے کام لے لیں, ہمیں بھی رو رو کر دعائیں کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سے بھی دین کا کام لے لیں. ایک بات یہ ہے کہ بھی پورے ضلع میرٹھ کا اجتماع ہوتا ہے منی والی مسجد محلہ اسلام آباد میں, میرٹھ شہر میں. ویسے تو کسی ہر جمعہ میں آ سکتے ہیں, لیکن مہینے کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں پورے ضلع والوں سے کہا جاتا ہے کہ اس میں آیا کریں. تو جو مہینے کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں وہاں تشریف لایا کریں. اور جیسے حضرت نے فرمایا ہے کہ اپنی مسجد وار جماعتوں کے ساتھ مقامی کام کریں, روزانہ کا مشورہ کریں, گھروں کی تعلیم, مسجد کی تعلیم, صبح کی روزانہ کی ملاقاتیں, ہفتے والی گشت, اور وہی محنت کر کے 3 دن کی جماعت نکالیں. اس سے انشاءاللہ کام بہت بڑھے گا. 3 دن کی جماعتیں نکلیں گی تو مقامی کام کرنے والے بھی بنیں گے لوگ, اور چلوں کی تشکیلیں بھی پھر ہوں گی. سبھی کریں گے بھائی. اذان ہو گیا, ٹائم ہو گیا, اذان ہو جائے اس کے بعد وہ
دعائیں کر لیں ہم تو اذان کا وقت ہو گیا نا. جی جی جی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وزينه في قلوبنا وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار يا عزيز يا لطيف يا غفار يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، لغزشات پر پردہ پوشی فرما، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جان کر انجانے میں کی ہوئی تمام خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرما، ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرما اور نیک اعمال پر استقامت عطا فرما. یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اور ذوق پیدا فرما، سنن اور نوافل کی پابندی نصیب فرما، نمازوں کو ان کے اوقات پر باجماعت اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سنتوں کو زندہ فرما، رسومات سے بدعات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، اس کی آزادی کے لیے محنت کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، جو شہید ہو چکے ہیں جنت الفردوس کے فیصلے فرما. یا اللہ ہمارے اس ملک میں بھی امن و امان قائم فرما، مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، جماعت اور جمعیتوں کی، علماء، ائمہ، مؤذنین، طلباء اور ان سے وابستہ حضرات کی اور پوری امت مسلمہ کے مردوں، عورتوں، بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں، ان سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے حد قبول فرما. جس مقصد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ اس میں بھرپور کامیابی اور کامرانی عطا فرما. جو حضرات نکلے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما. جن لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا یا اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرما، خزانہ غیب سے ان کی مدد اور نصرت فرما، اسباب مہیا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بے چینوں کو چین عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں یا اللہ ان کو برآور فرما. جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا کہتے رہتے ہیں ان کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما. ہم سب کی کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.